الحمد للہ رب العالمین۔ میں انگلینڈ سے آئی ہوں، جو لوگ آپ سے پستانوں وغیرہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کا جواب نہ دیا کریں۔ میری بیٹی میں کیا کروں؟ اگر میں جواب نہ دوں کہیں کہ جی ہماری پرچی پڑھی نہیں ہے، پھینک دی ہے، اور اگر جواب دیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اب وہ کہتی ہے مجھے بیٹی بیچاری کہتی ہے کہ پستان کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ان کو شرمندہ کریں کہ ایسے نہ پوچھیں آئندہ، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ پوچھنا تو پڑتا ہے، جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ ایک آدمی 8 ذی الحج کو پاکستان سے آئے گا تو وہیں سے حج افراد کا احرام باندھ کے آ جائے۔ ویسے میری بیٹی ایسی باتیں پوچھنا جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، صحیح حدیث ہے کہ حضور یہ بتائیں کہ اگر میں حیض سے پاک ہو جاؤں تو غسل کیسے کروں؟ حضور نے فرمایا کہ پہلے کپاس اندر رکھو کچھ دیر تاکہ تسلی ہو جائے کہ واقعی تم صاف ہو گئی ہو، کپاس پہ کوئی داغ نہیں لگا۔ اس نے کہا جی میں اندر کیسے رکھوں؟ اب ایسی باتیں اللہ کے نبی سے بھی پوچھتے ہیں۔ بی بی عائشہ نے بھی اس کو پکڑا، کہا ادھر آ جاؤ میں سمجھا دیتی ہوں۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، پوچھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے ایک آدمی نے، مکے کا آدمی تھا، اس نے انصاری لڑکی سے شادی کی، یعنی لڑکی مدینہ منورہ کے انصار کی تھی، شادی کرنے والا مکے کا مہاجر تھا۔ میاں بیوی جب رات کو اکٹھے ہوئے اب وہ بیوی کو کہا ایسے لیٹ جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، ایسے بیٹھ جاؤ، ایسا۔ اس نے کہا کیا کہتے ہو تم؟ ہم تو صرف سیدھا سو کے جماع کراتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہے جب شریعت میں؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل، حضور سے پوچھیں گے پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح کو حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو، باقی تمہاری مرضی ہے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، جو چاہو کرو۔ فاتو حرثکم انا شئتم۔ تو یہ میری بیٹی ایسے مسئلے ہوتے ہیں، کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں کیوں جواب دیتا ہوں، یہ دینا پڑے گا، ورنہ وہ تو ساری زندگی پھر چوستے رہیں گے۔ مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر، پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی، تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا۔ اگر خاوند اور بیوی دونوں راضی ہیں اور اس نے عورت کا الٹ راستہ استعمال کیا ہے، پھر بھی اللہ کی دونوں پہ لعنت ہے۔ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا کہ من اتی فی دبر امرأتہ، جو آدمی عورت کو پیچھے سے استعمال کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام نیک لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اور پھر یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فاتو حرثکم، تم اس جگہ کو استعمال کر سکتے ہو جس سے اللہ نے تمہیں اولاد دینی ہے، پیچھے سے تو اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے بہرحال اگر کسی نے ایسی حرکت کی ہے وہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہ وہی میں عرض کر رہا تھا، یہ اسی فلموں کی لعنت ہے۔ فلمیں دیکھتے ہیں نا ہم 60، تو اس میں طریقے جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے سنایا، میرا دوست تھا، میں نے پوچھا یار کیا حال ہے تمہارے بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی بیوی تو بھاگ گئی ہے، بچے بڑے ہو گئے وہ بھی چھوڑ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی، تمہاری تو بڑا آپس میں اتفاق تھا۔
وہ کہنے لگا کہ مجھے شامت اعمال نے پٹکا کہ میں سیکسی فلمیں لے کے آیا کہ بیوی کو دکھاؤں اور پھر اسی طرح ہم انجوائے کریں. میں نے اس کو فلمیں دکھائیں تو صبح اس نے کہا کہ اچھا میں جا رہی ہوں، تم تو مرد ہی نہیں ہو، مرد تو وہ ہیں جو فلموں میں ہیں. انہوں نے کہا جی وہ طلاق لے کے خلو لے کے چلی گئی، اب میں بس فلم میں سر اسرا میں رکھ کے سو رہا ہوں. توبہ کرو، استغفار کرو. جب تم خود بے حیائی سکھاؤ گے پھر رونا کس بات کا؟ اب دیکھو نا جی، جب چھوٹے بچے کو آدمی، میں نے دیکھا ہے یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، ہانگ کانگ میں، بڑے غیر ملکوں میں، کافر ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، 4 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں ساتھ لاتے ہیں اور اس کے سر پہ وہی پگڑی بندھواتے ہیں جو سنت ہے حضور پاک کی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑے ہونے تک بچہ خالص مسلمان بن جاتا ہے. میں نے ایسی لڑکیاں بھی دیکھی ہیں، میرے لیے تو خیر بیٹیاں ہیں لیکن وہ محبت کرتی ہیں بیچاری، تو وہ جو ڈبل ایم اے ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہی ہے اور ماڈرن لڑکیاں ہیں، لیکن نماز کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک کپڑا اوڑھ کے بالکل تہجد پڑھتی ہیں. تو جب تربیت نہیں ہوگی نا تو پھر بچے تباہ و برباد ہو جائیں. اور یہ بات بھی یاد رکھو، تربیت بڑے ہو کے نہیں ہوتی ہے. جب ہمارے یہاں چھوڑو جی بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا، بڑے ہوگا بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. 4 سال کی عمر سے تربیت شروع کریں. بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ دودھ پینے والے بچہ جو ہے اس کے سامنے بھی میاں بیوی جو ہے وہ جماع نہ کریں، وہ کچھ بھی نہ کہے لیکن اس کے دماغ میں یہ باتیں بیٹھ رہی ہیں، اس سے بھی احتیاط کریں. اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے نا، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں سیدہ کی قبر پہ، فرماتی ہے واللہ ما رأى منی، خدا کی قسم ہے حضور نے کبھی میرے شرمگاہ پہ نظر نہیں ڈالی اور میں نے بھی حضور کی شرمگاہ پہ کبھی نظر نہیں ڈالی. یہ ہے ادب، یہ ہے حیا. تم تو حیوان بن گئے ہو، انسانیت سے نکل چکے ہو. یہ تو حیوانوں کا شیوا ہے نا کہ سڑک پہ کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے اور پارک میں کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے اور جہاں مرضی ہے ٹھیک ہے. یہ تو کتوں کا شیوا ہے کہ ایک کتا لگا ہوا ہے، 2 کتے لائن میں کھڑے ہیں.